اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں سیرت پیغمبر انقلاب کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ نہ تو ان سے پہلے کوئی ان جیسا آیا، نہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان جیسا آئے گا۔ کسی کہنے والے نے میرے نبی کے بارے میں کہا تھا، ماذات الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَاجَزْنَا عَن نُذَرَائِهِ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آ گئے، اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب کملی والے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور آئیے ذرا اس امر پہ غور کیجئے، امام کونین علیہ السلام ان کو صحیح معنوں میں کائنات کا امام کس نے مانا ہے؟ ان کو صحیح معنوں میں کائنات کا مقتدا، کائنات کا ہادی، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا کس نے مانا ہے؟ آئیے سارے کے سارے آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو؟ لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف اہل حدیث کو حاصل ہے کہ اہل حدیث نبی کو اس طرح مانتے ہیں، رسول کو اس طرح مانتے ہیں، پیغمبر کو اس طرح مانتے ہیں کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں، وہ ساری کائنات ایک طرف ہو، تنہا مدینے والا دوسری طرف ہو۔ ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر مدینے والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ آئیے بتلائیے کائنات میں اور کون سا گروہ ایسا ہے؟ ہمارے بریلوی دوست وہ آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
آقا زندہ بھی ہیں، آقا موجود بھی ہیں، آقا حاضر بھی ہیں، آقا ناظر بھی ہیں، لیکن آقا کو زندہ ماننے کے باوجود، موجود ماننے کے باوجود، حاضر ماننے کے باوجود، ناظر ماننے کے باوجود جب بات ماننے کی باری آتی ہے کہتے فقہ حنفی کو نافذ کر دیا جائے، فتاوی عالمگیری کو نافذ کر دیا جائے۔ لیکن اہل حدیث کی محبت کا عالم کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں آقا حاضر بھی نہیں، آقا ناظر بھی نہیں، آقا ہمارے درمیان زندہ اور موجود بھی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے آقا کے انتقال کو 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود آقا کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آؤ بنگلہ کو گھیرا کے غیور اہل حدیث ہو، میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم نے آقا کی امامت کا درس بھی اگر حاصل کیا تو آقا سے حاصل کیا ہے۔ وہ کیسے حاصل کیا؟ ایمانداری کی بات یہ ہے، آقا ہم کو یہ بات کہہ جاتے تم نے ابو حنیفہ کی بات کو ماننا ہے، ہم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے۔ آقا کہہ جاتے تم نے مالک کی بات کو ماننا ہے، ہم مالک کی بات کو مانتے۔ آقا کہہ جاتے تم نے شافعی کی بات کو ماننا ہے، ہم شافعی کی بات کو مانتے۔ آقا کہہ جاتے تم نے علماء دیوبند کے فتاوی جات کو ماننا ہے، ہم علماء دیوبند کے فتاوی جات کو مانتے۔ لیکن ہمارے آقا نے کیا کہا؟ کہا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرا کہنے لگا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ کہا اس کو تولو تو صحیح، اس کا وزن تو کرو، اس کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں۔ آقا کہتے ہیں ایک پلڑے میں مجھ کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا، میرا پلڑا اتنا بھاری زمین کے ساتھ باتیں کر رہا، دوسرا پلڑا اتنا ہلکا کہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا۔ آقا کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کو 10 کے ساتھ تولو، مجھ کو 10 کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری، 100 کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری، 1000 کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری، 10,000 کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری، 1,00,000 کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری، 10 لاکھ کے ساتھ تولا، میں پھر بھی بھاری۔ فرشتہ کہنے لگا وہ اس کو اس طرح نہیں تولا جا سکتا، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ کہا عالم یہ تھا ساری کائنات ایک پلڑے میں موجود تھی اور تنہا میں دوسرے پلڑے میں موجود تھا، لیکن میرا پلڑا ابھی بھی زمین کے ساتھ باتیں کر رہا، دوسرا پلڑا ابھی بھی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا، اور تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اہل حدیث کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بات کیا تھی؟ دوسرے پلڑے میں علماء بھی موجود تھے، خطباء بھی موجود تھے، ائمہ اربعہ بھی موجود تھے، ائمہ اثنا عشریہ بھی موجود تھے، خلفاء اربعہ بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، بدر کے غازی بھی موجود تھے، احد کے شہید بھی موجود تھے، مکہ کو فتح کرنے والے بھی موجود تھے۔ ساری کائنات ایک طرف تھی لیکن تنہا مدینے والا دوسری طرف تھا۔ مسلک اہل حدیث قید ابن قید۔ آؤ ہم نے کہا جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی وہ ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیں گے مگر کملی والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ اور آؤ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم نے آقا کی کیا قدر پائی؟ تم نے زمین کے صحیفوں کو آسمان سے اترنے والے وحی کے مطابق بولنے والے کی بات پہ غالب کر دیا، تم نے زمین پہ بنائی ہوئی فقہ کو آسمان سے آنے والی وحی کے تابع ہو کے بولنے والی نبی کی شریعت پہ غالب کر دیا، اور تم تو زمین کی دستاویز کی بات کرتے ہو، تم تو زمین کی فقہ کی بات کرتے ہو، تم تو زمین کے علم کی بات کرتے ہو، تم تو زمین کی فقاہت کی بات کرتے ہو، تم تو زمین کی ہدایت کی بات کرتے ہو،
تم تو زمین کی مہارت کی بات کرتے ہو. اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اور مالک کائنات نے جتنے بھی صاحب الہام پیدا کیے، مالک کائنات نے جتنے بھی ناطق وحی پیدا کیے، مالک کائنات نے جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے، مالک نے جتنے انبیاء بھی پیدا کیے، جتنے رسول اللہ بھی پیدا کیے، اور رب اکبر کی قسم ہے سارے رسول اگر جمع ہو جائیں میرے کملی والے آقا کی امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آؤ، یہ بات میں کس لیے کہتا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، میرے آقا نے خود یہ بات بتلائی. کہا اس رات کی بات ہے جس رات کا ذکر مالک نے یوں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس رات کی بات ہے جس دن بیت اللہ سے اٹھایا گیا، بیت المقدس کی عمارت میں پہنچایا گیا. آقا کیا کہتے ہیں؟ کہا بڑے خوبصورت چہرے میں نے دیکھے، لیکن اتنے حسین چہرے میں نے کبھی نہ دیکھے جتنے بیت المقدس کی عمارت میں دیکھے تھے. ہزاروں کی تعداد میں وہ حسین چہروں والے موجود تھے، پیشانیوں پہ محرابوں کے نشان تھے، چہرہ نور سے منور تھا. میں نے کہا جبریل یہ اتنے حسین چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسول سارے انبیاء آئے ہیں. کہا جبریل یہ تو دنیا سے چلے گئے. کہا عرش کے رب نے ان کو دوبارہ بھیجا ہے. کہا جبریل ان کو دوبارہ بھیجا گیا. ان کو کس لیے بھیجا گیا؟ کہا حبیب ان کو اس لیے بھیجا گیا، مالک چاہتے ہیں بیت المقدس میں جمع ہو کر یہ نماز کو ادا کریں. کہا یہ نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا حبیب ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو میرے آقا کے کاندھا اقدس کے اوپر رکھا، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. کارش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے. شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث ابتسام الہی صاحب. آؤ، اور تم کس کی بات کرتے ہو؟ کس کے مقابلے میں کرتے ہو؟ اور ہم بشیر کی بات کریں تم مقتدی کی بات کرو، ہم نذیر کی بات کریں تم فقیہ کی بات کرو، ہم مدثر کی بات کریں تم امام کی بات کرو، ہم مزمل کی بات کریں تم مفتی کی بات کرو، ہم ساقی حوض کوثر کی بات کریں تم مسجد کے واعظ کی بات کرو، ہم شاب روض محشر کی بات کریں تم عدالت کے قاضی کی بات کرو. اور سن لو، ساری کائنات کے علماء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے قاضی ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے مفتیان ایک طرف ہوں، تنہا مدینے والا دوسری طرف ہو، ساری کائنات کی بات کو دیوار پہ دے ماریں گے مگر آمینہ کے لال کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے. مسلک حق اہل حدیث اس لیے ابتسام الہی ظہیر. آؤ، یہ بات کس لیے کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی آیا ہے غلطی کھانے کے لیے آیا ہے، جو بھی آیا ہے ٹھوکر کھانے کے لیے آیا ہے. اور میں یہ بات کہتا ہوں، عالم جب بھی بات کرتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. 70 باتیں صحیح کہتا ہے، 30 غلط کہہ سکتا ہے، 80 باتیں صحیح کہتا ہے، 20 غلط کہہ سکتا ہے، 90 باتیں صحیح کہتا ہے، 10 غلط کہہ سکتا ہے، 100 باتیں صحیح کہتا ہے، آج کے دن صحیح کہتا ہے، کل کے دن غلط کہہ سکتا ہے. لیکن میرے آقا کا کیا کہنا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ عرشہ سے غلطی کھاتا ہے لیکن میرے امام نے غلطی کو کھانا سیکھا ہی نہیں. اور تم کن کی بات کرتے ہو؟ کس کے مقابلے پہ کرتے ہو؟ اور ہم اس کی بات کرتے ہیں. تم نے جس کے مقابلے میں جناب ابو حنیفہ کی بات کی، ہم نے کہا ابو حنیفہ اعلیٰ ہوں گے، افضل ہوں گے، صاحب طہارت ہوں گے، صاحب استدلال ہوں گے، صاحب اجتہاد ہوں گے، صاحب فقہ ہوں گے، صاحب قیاس ہوں گے، صاحب رائے ہوں گے، صاحب تقوی ہوں گے، صاحب تزکیہ ہوں گے. لیکن ایمانداری سے کہو ابو حنیفہ کتنے بھی اعلیٰ ہوں میرے ابو بکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. وہ ابو بکر جس کے بارے میں مالک خود کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اور سنو، کسی کی صحابیت مورخین نے لکھی، کسی کی صحابیت سیرت نگاروں نے لکھی، لیکن ابو بکر تیری صحابیت کا کیا کہنا کہ آسمان کا رب تجھ کو صحابی کے طور پہ ذکر کرتا ہے. اس ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا. وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں ایک رات صدیقہ نے یہ بات کہی تھی، آقا مجھ کو یہ بات بتلائیے
کیا کائنات میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ کہا ہاں صدیقہ ایک آدمی ایسا موجود ہے۔ کہا آقا وہ کون سا آدمی ہے؟ کہا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اتنی نیکیوں والا ہے کہ آسمان کے ستارے اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیقہ کے ذہن میں خیال آیا میرا بابا تو وہ ہے جس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو، اپنے وسائل کو میرے آقا کے اوپر قربان کر دیا۔ دل پہ چوٹ لگی، وفادار بیٹی تھی، کہنے لگی آئینہ حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ابو بکر کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ کہا صدیقہ بات کرتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کی، پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اگر جمع ہو جائیں ابو بکر کی اس رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار سور میں گزاری تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، آؤ نعرہ عمر فاروق، حضرت حق اہل حدیث۔ آؤ مجھ کو یہ بات بتلاؤ، ابو حنیفہ کتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذرا بات پہ غور کرنا، ان کے استدلال پہ غور کرنا، ان کے مقدمے کے فیصلے پہ غور کرنا، ان کے پلٹنے پہ غور کرنا، ان کے استدلال پہ کھڑے ہونے کے انداز پہ غور کرنا، ان کی اپنی رائے کے پلٹنے کے انداز پہ غور کرنا، اور پھر آپ کے سامنے ساری کی ساری بات آ جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک مقدمے کو لایا گیا، چوری کا ارتکاب کر کے آیا، دایاں ہاتھ کٹا ہوا، بایاں قدم بھی کٹا ہوا، اب بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ صدیق کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت کے بوڑھوں پر رحم کھانے والا، امت کے جوانوں پر رحم کھانے والا، امت کے بچوں پر رحم کھانے والا۔ کہا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا، یہ طرف حاجت بھی نہیں کر سکتا، طہارت بھی نہیں کر سکتا، میں اس کے ہاتھ کو کیسے کاٹوں؟ کہا اس کو لے جاؤ، میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ ذرا بات غور سے سنیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ حضرت فاروق پاس ہی بیٹھے ہوئے، کہا ابو بکر تو اعلیٰ بھی ہے، ابو بکر تو افضل بھی ہے، ابو بکر تو وہ ہے جس کو مالک نے ثانی اسنین کہا، ابو بکر تو صاحب غار ہے، ابو بکر تو نبی کا خلیفہ راشد ہے، ابو بکر تو صدیقہ کا بابا ہے، ابو بکر تو نبی کے خلیل ہونے کے قریب تر ہے۔ لیکن ابو بکر میں یہ بات کہتا ہوں، السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور جہاں پر مدینے والے کی سنت آ جائے وہاں پر ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اب ذرا اس امر پہ غور کیجئے، کائنات کا افضل ترین انسان ہے، کائنات کا افضل ترین صحابی ہے، نبی کا خلیفہ راشد ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اٹھاتا ہے، کہا عمر تو نے سچ کہا ہے، جہاں پر کملی والے کی حدیث آ جائے، جہاں پر کملی والے کی سنت آ جائے وہاں پر ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا، اور جاؤ یہ رفع حاجت کر سکے نہ کر سکے، طہارت کر سکے نہ کر سکے، مجھ کو اس کے ہاتھ کی کوئی پرواہ نہیں، مدینے والے کی لاگو کردہ ہاتھ کو اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے۔ اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ، جس نبی کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا اجتہاد نہیں چل سکتا، اس نبی کے ہوتے ہوئے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا اجتہاد کیسے چل سکتا ہے؟ اس نبی کے ہوتے ہوئے علماء دیوبند کے فتاوی جات کیسے چل سکتے ہیں؟ اس نبی کے ہوتے ہوئے احمد رضا کا فتویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ اور بات دوسروں کی نہیں کرتے، بات اپنی بھی کیے دیتے ہیں۔ آؤ ہمارے بھی اکابرین ہیں، ہمارے بھی علماء ہیں، ہمارے بھی اسلاف ہیں، کوئی فقہ کی عظمت میں مرنے والا، کوئی استدلال کی رفت میں کٹنے والا، لیکن اہل حدیث کے علماء وہ جنہوں نے نہ کیل کی جنگ لڑی، نہ کال کی جنگ لڑی، نہ فلسفے کی جنگ لڑی، نہ منطق کی جنگ لڑی، نہ قیاس کی جنگ لڑی، نہ رائے کی جنگ لڑی، نہ اجتہاد کی جنگ لڑی۔ اہل حدیث کے علماء وہ جنہوں نے جنگ اگر لڑی رب اکبر کے قرآن کی جنگ لڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جنگ لڑی ہے۔ ہمارے علماء وہ ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء جو ابن تیمیہ سے شروع ہوں، ابن قیم پہ آئیں، ابن کثیر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں، شاہ ولی اللہ کی بات کریں، سیدین شہیدین کا ذکر کریں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کی یاد منائیں، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کا ذکر کریں، اس کے بعد بطل حریت حضرت سید محمد داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کا تذکرہ کریں، اس کے بعد شہید راہیک حضرت حبیب الرحمن علیہ الرحمہ کا ذکر کریں، اس کے بعد شہید ناموس صحابہ
حضرت علامہ شہید کا ذکر کریں، وہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے اپنے علماء بھی ایک طرف ہوں، چاہے علامہ شہید ہوں، چاہے حبیب الرحمان ہوں، چاہے سیدین شہیدین ہوں، چاہے سید نذیر ہوں، چاہے مولانا ثناء اللہ ہوں، چاہے حافظ ابن تیمیہ ہوں، چاہے حافظ ابن کثیر ہوں، چاہے حافظ ابن قیم ہوں، اور سارے علماء اہل حدیث ایک طرف ہوں اور فاطمہ کا بابا دوسری طرف ہو، ساری کائنات کے علماء کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر فاطمہ کے بابا کی بات کے اوپر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور آؤ میرے بعد بھی علماء خطاب کریں گے، مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی بڑے خوبصورت انداز میں پیغمبر انقلاب کے حوالے سے بڑے انقلابی خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت بابا شہید علیہ الرحمہ ان کا مشن وہی تھا جس مشن کا آج ہم ذکر کر رہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑی بلکہ رب کے قرآن کی جنگ لڑی، آقا کے فرمان کی جنگ لڑی، اور حضرت بابا شہید سے پہلے حضرت سید داؤد غزنوی اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور ان سے پہلے حضرت امرتسری اسی مشن کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہے، اور ان سے پہلے سیدین شہیدین بالا کوٹ کی وادی کو اپنے لہو سے رنگین فرماتے رہے، اور ان کے بعد سید نذیر حسین محدث دہلوی اپنے سینے پر حدیث کی عظمت کے لیے پتھر کھاتے رہے، اور اسی مشن کے لیے حضرت عبداللہ غزنوی علیہ الرحمہ کابل کو خیر بات کہتے رہے، اور اسی مشن کے لیے مولانا احمد اللہ اور مولانا جعفر تھنیسری کالے پانی کی صداؤں کو کاٹتے رہے، اور اسی مشن کے لیے ہمارے علماء اہل حدیث نے بنگال میں 1 لاکھ کی تعداد میں پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا۔ آج ضرورت ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی، آج ضرورت ہے جوانوں کی قربانیوں کی، آج ضرورت ہے بوڑھوں کی دعاؤں کی، آج ضرورت ہے ماؤں کی محبتوں کی، آج ضرورت ہے بہنوں کی وفاؤں کی۔ اس مشن کے لیے، اس مشن کے لیے جس کا ذکر حضرت شہید نے ان الفاظ میں کیا تھا، اہل حدیثو اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اس نے تمہارے قدموں کی آہٹ پہ اپنے کانوں کو لگایا ہوا، زمانے والوں کو بتلا دو کتاب و سنت کے فدائی آ گئے ہیں، کتاب و سنت کے فدائی آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، یزدانی تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور آؤ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں یہاں پر اپنے بھائیوں کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیث ان کے لہو کے اندر بغاوت کا اثر موجود ہے، اہل حدیث یہ جہاد کی پیداوار ہیں، اہل حدیث نبی کے کسی غدار سے وفاداری کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اہل حدیث کے نزدیک نبی کے غدار سے وفاداری کرنا آقا علیہ السلام سے غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اہل حدیث ہمہ وقت جنگ کو لڑنے کے لیے تیار، کس جنگ کو لڑنے کے لیے؟ حدیث کی رفت کی جنگ، سنت کی سربلندی کی جنگ، قرآن کی عظمت کی جنگ، بدعت کو گرانے کی جنگ، تقلید شخصی کو مٹانے کی جنگ۔ آئیے اہل حدیث نوجوانوں، اہل حدیث بزرگوں، اس بات کا وعدہ کرو جب تک ہم زندہ ہیں حدیث کی رفت کی جنگ لڑیں گے، اور بتلاؤ حدیث کی رفت کی جنگ لڑو گے، سنت کی سربلندی کی جنگ لڑو گے، بدعت کو گرانے کی جنگ لڑو گے، تقلید شخصی کو مٹانے کی جنگ لڑو گے، اور اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے کائنات کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناز خطیب، للکار یزدانی، شیر ربانی، حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی انشاءاللہ العزیز اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز بنگلہ گوگیرا کی ان گلیوں میں شہید قائد حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی یادوں کو تازہ کر دیں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق اہل حدیث، للکار یزدانی، للکار یزدانی، عبدالرؤوف یزدانی۔ کرسی چاہیے چکے وہاں یہ چھوٹو یار کوئی فائدہ نہیں، شہر کے فراش
لو کرتے وعلیکم السلام. کنی باری میں آخیا اتنے ممبر نہ رکھا کرو ممبر کے اتنے جتیاں سنے چڑھ کے آؤں کیا فائدہ جلسے قرآن پاک پڑھو گن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح۔ دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا، لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ کتاب و سنت دیو پروانے ہو، اور علامہ شہید ظہیر علیہ الرحمہ دی یوتھ فورس دیو جیالے ہو، اور شہید قرآن علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید دیو شاہینو، اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب دے پروانے ہو تے دیوانے ہو۔ جو وقت منو میسر آیا، کچھ اس فقیر ناچیز دی زبان چو چند الفاظ بھی نوٹ کر کے لے جایا جے۔ میرے تو قبل میری جماعت میرے مسلک دے قائد ابن قائد صاحبزادہ حافظ علامہ پروفیسر ابتسام الہی صاحب ظہیر متان اللہ بطول حیاتہ حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے رہے۔ بنگلہ گوگیرا دے بسنے والوں، ارد گرد تو آنے والوں، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، پہلی دفعہ تو آڈے نال بنفس نفیس سامنے سامنے ہم کلام ہون دا موقع میسر آیا۔ آج میں چاہنا کہ اپنے اس وقت دے اندر
आकाए दो जहां, सरवरे कौनो मका, माहे दरख्शा, हामले फुरका, साहिबे काबा कौसैन औ अदना, वालिये बतहा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, मस्दरे मेहरो वफा, सर चश्माए सब्रो रिजा, मंबाए रुश्दो हुदा, पैगंबरे रब्बे अर्जो समा, और साहिबे काबा कौसैन औ अदना, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जेड़ा जेड़ा आका नू मनदा है, जिन्नू आका नाल प्यार मुहब्बत है, ता हद्दे निगाह इज्तिमाए, जिथों तक मेरी नजर जा रही है और जिथों तक आखिरी बंदा इस इज्तिमा विच बैठा, जेड़ा पैगंबर नाल प्यार मुहब्बत करने वाला है, ओ देते जरूरी है, ओ देते फर्ज है, नबी दा नाम पाक सुन के दरूद पढ़े। जेड़ा नहीं पढ़ेगा वो लानती हो जाएगा, ते जेड़ा दरूद दा मुनकर होएगा पक्का बेईमान बन जाएगा। और दरूद मेड इन मक्का, मेड इन मदीना, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थाना नेड़े ही है, तुहानू कोई नहीं फड़ के खड़दा, जे खड़नगे ते मौलवियां नू खड़नगे। मौलवियां दे भी नेड़े इंशाअल्लाह अजकल छेती नहीं आउंदे, उन्हां नू अपनियां ही बड़ियां पईयां ने, ते तुसी जरा गज वज के अपने प्यार मुहब्बत दा इत्थे बैठन दा सबूत दे आजे। दो गल्लां दा ध्यान रखे आजे। मैं कुरान पढ़ांगा इंशाअल्लाह कसरत नाल, कुरान सुन के इस मजमे विच बहार आ जाए, खिल खिला जाओ, मुस्कुरा जाओ। और आका दा नाम पाक सुन के इस मजमे विच दरूद दी इंज छल पैनी चाहिदी है जिवें समुद्रां च पानी दी छल पैंदी है। सुन लो जरा अल्लाह दा कुरान। अल्लाह ने ते अपने पैगंबर नू दुनिया ते भेजिया ही इनकलाब बर्पा करने वास्ते। ओ इनकलाब केड़ा? अज भी ते हुकूमत ही ऐलान कर दी है ना, असी इनकलाब ले आवांगे। एक इनकलाब लियाउंदा लियाउंदा 4 दिन हो गए ने, उंजी घर नू टुर गया। ओ एवें दे इनकलाब नहीं, जेड़ा इनकलाब मेरा मुस्तफा लेके आया और जेड़ा कायनात ते मेरे मुस्तफा ने इनकलाब बर्पा कर दिता। रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, जब तक कुरान रहेगा, जब तक हदीस रहेगी, जब तक ये मनन वाले रहनगे, उस इनकलाब दे झंडे नू कदी भी सरनगू नहीं होन दिता जाएगा। और इनकलाब जेड़ा मेरे मुस्तफा ने बर्पा कीता, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। लो कुरान सुननु जी करदा जे, हाथ खड़े करो। हाँ माशाल्लाह सुती कौम, बस ठीक है। ये सुते ही सुनना है। अच्छा, और सुते पहला दसो सुन दे, ईमान ना बोलो, सुते सुन दे। जिदा अकीदा ईमान है, जिन्हों रब ने जुबान दी वो बोले सुते सुन दे। और यारो जदों सुते नहीं सुन दे ते फौत होए, शक पै गया जे। अल्लाह तो अनु समझ अता फरमा। मेरे आका आए दुनिया ते मेरे आका दी आउन तो पहले ही चर्चे ने, किते तौरात विच, किते इंजील विच,
کتے زبور وچ کتے صحیفیاں وچ اللہ دے دو نبی انج کر کے بیت اللہ دیاں دیواراں اونچیاں کر رہے بیت اللہ پایا ہے تکمیل تک پہنچ گیا اللہ میرے سمیت تو انو سارے انو زیارت نصیب فرما دے وے تے اللہ فرماندے نے نبیو منگو میرے کولو گلاں نے دو ایک مزدوری کر کے آپ مالک کولو بندہ منگے ایک گلے ہور ایک مزدور آپ ایک مالک آپ کہے کہ جو منگنا جے منگو میں دے دیا ایدے چے بڑا فرق ہے ایک آپ منگ کے مزدوری لیندہ ہے ایک مالک آپ کہندہ ہے او جنی مزدوری تسا لینی ہے دسو میں اونی دے دیا بیت اللہ پایا ہے تکمیل تک پہنچیا تے اللہ دے خلیل تے رب دے زبی ایک باپ ہے تے ایک بیٹا ہے باپ معمار بن گیا بیٹا مزدور بن گیا باپ دیواراں اونچیاں کر لگ پیا بیٹا گارا تے پتھر چوک چوک کے لے آن لگ پیا تے سن لو ذرا قرآن ربنا وجعلنا مسلمین لکا اجے سارے نہیں بولے جنہ یہ دینا پیار جے نا انہیں پیار دا ثبوت دینا جے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ترجمہ کی یہ ترجمہ گوگیرے والیا سن لے ذرا دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر رہی اے باپ جیڑا دعا کر دے تے بیٹا آمین آندہ ہے اور پتہ لگا کہ جدو کوئی دعا کرے او دے بعد آمین کہنا بیاد ہی سنت ہے کی دی سنت ہے بولو سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے اے دے بعد بھی آمین کہنا میرے نبی دی سنت ہے سن لو ذرا دعا کی تھی آندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اللہ ایتھوں دے رہن والے انو مسلمان بنا کے رکھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اللہ میری اولاد وچوں میری نسل وچوں میری جد وچوں اللہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللہ ایک جماعت ایک گروہ جیڑا انہوں قیامت تک حق تے رکھی تے پروانیوں سن لو ذرا اے دعا کر کے اے دعا کیتی فرمایا خلیل اللہ تیری دعا مستجاب ہے تیری دعا نو شرف قبول عزت نال نواز دیتا گیا ہے اللہ کنج کر کے فرمایا بھول گئے ہیں خلیل تینو یاد نہیں رہا تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی میدان منادا سی اسماعیل دا گلا نرمو نازک سی چھری تیز سی تو اپنی آنکھاں تے پٹی بننی سی اسماعیل دے گلے تے چھری چلاندہ سے چھری چل دی نہیں سی چھری چنو پوچھنا سے اے چھری یہ چل دی کیوں نہیں چھری آندی سی خلیل تیری مننا عرشہ والے رب جلیل دی مننا اللہ تو چھری نو کیوں کیا دیتا نہیں چلنا فرمایا میں کیا چھری خبردار اسماعیل دا گلا نہیں ہو کٹنا میں یہ دی نسل وچو آمنہ دلال پیدا کر کے بکھانا ہے مجمع وابیاں دا ہوئے تے عظمت آقا دی ہوئے تے ناری وجہ نارا مار کے بکھاؤ ذرا اللہ
ٹھیک ہے انہیں سارے دی کسر کٹ دیتی ایک دعا ہن سن لو اگلے اگے آندے نے ربنا وبعث فیہم قرآن دی سمجھ نہیں جی ہوندی تے جڑا گنگیا وہ نہ بولے جنہوں رب زبان دیتی وہ تے بول لے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ ایک نبی پیج دے اینا دے وچ اینا دیاں جانا دے وچوں اللہ اینا دے وچوں ایک نبی پیج دے کی کرے یتلو علیہم آیاتک او آکے کی کرے گا قرآن دی تلاوت کرے گا او عاشقو قوالیاں دے چومن والے ہو نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یتلو علیہم آیاتک نبی انہوں قوالیاں سنائے گا نبی انہوں آجڑے ٹول نے انہاں وال لائے گا انہاں سرنگیاں وال لائے گا اینا چمٹیاں وال لائے گا اور نا میرا تے مصطفیٰ اینا چیزاں نو توڑن واسطے آیا اینا خرافات نو مٹھان واسطے آیا ایک رب دی وحدانیت دا پریرا لہران واسطے آیا میرا مصطفیٰ دنیا تے آیا تے کنج کر کے آیا یتلو علیہم آیاتک میرا اللہ او نبی آئے تے آگے تیرے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کرے گا اگے کی آکھیا وایو علمہم الکتاب والحکمہ پھر کہو ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے پھر کہو وایو علمہم الکتاب آگے نانو کتاب پڑھائے گا ایدی تعلیم دے گا نعوذ باللہ کہ فقہ حنفی پڑھائے گا فقہ جعفریہ پڑھائے گا ہدایات کنز قدوری پڑھائے گا شرح وقایہ پڑھائے گا فتاوہ عالمگیری پڑھائے گا نا وہ یہ دیتے بنان والی اجے جمے بھی نہیں انہاں دا نام و نشان بھی نہیں آپ پچھلی آیت چلے چلا اللہ جیڑا تیرے نال نبیاں نے تیرے سامنے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ایک جماعت جیڑی یہ حق تے رہنی چاہی دی یہ قیامت تک اللہ جماعت کیڑی یہ فرمایا آمین اللہ لایا ایک قرآن لے کے آیا ایک حدیث لے کے آیا میرے نبی دا عقیدہ جڑا سی قرآن تے حدیث سی ابو بکر دا عقیدہ قرآن تے حدیث سی عمر دا عقیدہ قرآن تے حدیث سی ذوالنورین دا عقیدہ قرآن تے حدیث سی علی دا عقیدہ قرآن تے حدیث سی نبی دے 1.5 لاکھ صحابیاں دا عقیدہ اللہ دا قرآن سی صاحب قرآن دا فرمان سی ایسے واسطے میں ڈنکے دی چوٹ کے نامہ آلے اعلانیہ کے نامہ برملا کے نامہ برسر ممبر و مدا کے نامہ اگر نبی دے 1.5 لاکھ صحابی کتاب و سنتی عمل کر کے جنتی ہو سکتے نے آج دی اہل حدیث صرف قرآن حدیث سے عمل کر کے جنتی ہو سکتے مسئلہ کے حق الحدیث رہبر رہنما مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ علماء الحدیث حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب ایک گل کل جم کے آکھنا سی سچے ایک کہندا جنت جی اساں جانا
आ कुरान मेरे हथ विच जे गुजरन वाले एक मौलवी आंदा गए असी ना मैं डांग लैके बूहे अगे खलो जाना भाभी भी नहीं जानते ने मैं तेरे प्यो ने उत्थे इट्टां लाइयां ने ना कल जम्मी गिदड़ी ते अज होया विआह ऐ जी भाभी भाभी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरा अकीदा बजा वाला मेरा अकीदा सिहाबा वाला तेरा अकीदा देवबंद वाला ते बरेली वाला ते मेरा कायद मैनू याद आया अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए हौली आख्या जे हौली असी को मरन दे बाद तुहाडे कोल उर्स मेले नहीं करवाने कबरां ते बत्तियां नहीं बुलवाणियां आमीन ही अखवाना तुहाडे कोलों फिर मैं क्यों ना कवां ओ तू दीवाना ए पीरां दा सुभान अल्लाह ओ तू दीवाना ए पीरां दा मैं दीवाना मुहम्मद दा आ गूंज पैदा हो जाए गूंज आ तू परवाना ए पीरां दा आ गुगेरे वाले सुन ला जरा आ तू परवाना ए पीरां दा मैं परवाना मुहम्मद दा आ तू मस्ताना ए पीरां दा मैं मस्ताना मुहम्मद दा ते गल सुन जरा फरमान दे की ने तू फिर दुनिया दे दरबारां ते पौंदा टक्करां खांदा और कदी आजू पई होई और तू फिर दुनिया दे दरबारां ते पौंदा टक्करां खांदा मैनू काफी है बस काफी है काशाना मुहम्मद दा मैनू काफी है बस काफी है काशाना मुहम्मद दा ते आयल हदीस दे दिल दी गल सुन ले मदीने तो मैं सदके जा सुभान अल्लाह तू है मैं बाबे रा तो सदके जा मैं फलानी सरकार तो सदके जा और मैं कोके वाली सरकार तो सदके जा मैं कदरा पत्तों के भी फेरा मारिया करो ते कुत्तियां वाली सरकार भी आओ दे तो भी सदके जाया कर कोई कोके वाली कोई मुड़कियां वाली कोई टल्ला वाली ते मेरी सरकार मक्के मदीने वाली आ कर मुकाबला वहाबियां दा और रब्बे काबा दी कसम है और तू आने भाबियां दा पीर नहीं मुर्शद नहीं इमाम नहीं मैं ना आना ठीक है पर थोड़ा जिहा भुलना मौलाना थोड़ा जिहा भुलदा आखिया कर जिवें दा इन्हां दा पीर होर पीर ओ बोलो और जिवें दा इन्हां दा मुर्शद है भाबियां दा होर कोई मुर्शद और जिवें दा इन्हां दा इमाम है होर किसे दा एवें दा इमाम आई तेरा मेरा फर्क मदीने तो मैं सदके जा आ जाके साडे कोल जगह ही दो ने एक मक्का ते एक मदीना मदीने तो मैं सदके जा मदीना जान जिंद मेरी मैं ते हदीस पाक च पढ़िया मेरे आका फरमांदे ने ओ जेड़ा मदीना जेड़ा इथे ईमान दी हालत विच फौत हो गया ओ क़यामत तक मेरा गवांडी बन गया की बन गया आ कुरान मेरे हाथ में जे कुरान गलत बयान नहीं करने वाले ते रब दी लानत मौलाना शेरे पंजाब मैं जदों उमरे ते गया ते 60 दी सियालकोट दे सन मेरे नाल बिन लादन कंपनी दे कह लगे हाफज जी दुराने सब मैनू ना गल सुनाई कि साडे ना बुढ़ा गुराया पेंडे डस्के दे नाल उथे एक बाबा रो स्पीकर खोल के आके एक बार बुला ले मदीने
تے پھر پویں جان کڈ لئی انہاں آکھیا بابے دی پتہ نہیں کنا کو دل کردا ہے کنا کو دل کردا ہے جانو انہاں پیسے اکٹھے کیتے شناختی کارڈ بنوایا پاسپورٹ بنوایا ویزا لوایا ٹکٹ لے کے دیتی بابے ہری چلے گئے حاجیاں نو پتہ ہے مکے دی آب و ہوا ہو رہے مدینے دی ہو رہے مکیوں بندے مدینے جاندے نے آب و ہوا دی وجہ تو بیمار ہو جاندے نے نزلہ زکام بخار ہو جاندا ہے او اوتھے آکھے ہوئے مینوں چھیتی پاکستان لے چلو بابا جی یہ 50,000 روپیہ تھوڑے تے لا کے مدینے کلیا ہے پورا مہینہ تسی سپیکر چ آندے رہو آندا اللہ دی قسم موت پتہ نہیں کدو آ جانی ایتھے مرنا نہیں ایتھے سارے وہابی رہندے نے اور پھر کرن کھیڑا بنگلے والیو سنو ذرا ایک دن جبریل آنا سی آہا تے میرے آقا ساری رات انتظار کرتے رہے تے جبریل آیا ہی بولو نہیں آیا دن چڑھیا میرے آقا گھروں نکلے باہر جبریل ملیا جبریل راتی نہیں آیا سونیا تہاڈی منجی تھلے نکا جہا کتورا سی تے میں اس واسطے نہیں آیا آقا نے فرمایا جننے کتے ہیں انہاں مار مار کے مدینے باہر کٹ دے ایسے کڈے ہن تک واڑی نہیں سکتے دوروں رو رہے پہن گے اتھے نہیں وڑ سکتے اتھے کون جائے گا آ دساں مدینے تو میں صدقے جا نبی دی حدیث اور جے کوئی لکیا چھپیا آئی جائے تے مدینہ پٹھیے کندن بنا دین دیو چوکے بار مار دین دیے اوتھے رہ سکدا سن پھر اے اپنی قسمت تے کی ناز کرنا رویا کر اہل حدیث دی قسمت تے ناز کریا کر رب کعبہ دی قسم او خدا آیا تے ساڈے حصے مصطفیٰ آیا تے ساڈے حصے قرآن آیا تے ساڈے حصے حدیث آئی تے ساڈے حصے مکہ آیا تے ساڈے حصے مدینہ آیا تے ساڈے حصے مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دی اور دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تے گل بڑی پیاری جے ایتھے میں تواڈے کول ایک فیصلہ لینا ہے تے گل میں پھر اگے ٹور نہیں ہے بابا جی آندے نے سدانا باغ بول بول بولے سدانا باغ بہاراں سدانا ماپے حسن جوانی سدانا صحبت یاراں تے قدر پھلاندا گرج کی جان مردے کھاون والی قدر پھلاندا بلبل جان صاف دماغ والی تے قدر یوسف دا معلوم ہویا پانیا مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیانو تے اگلی گل سن ذرا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا علامہ جانے جڑا ستا وچ مدینے اور ساڈی نسبت مکے مدینے وال جدوں دا ساڈا ساتھ جڑ گیا جدوں دا اساں قرآن حدیث چو پڑھ لیا
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆਦਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਇਸ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਗਿਰਾ ਕੋਈ ਵਹਾਂ ਗਿਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਆਂਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ। ਆਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਆਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਚਵਲੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ? ਨਬੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਮੈਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ रूहानी फर्जंद, डंके दी चोट आना, अल एलानिया आना, अला वजहिल बसीरत आना और बरमला आना, ललकार के कहना, दुहाई दे के आना। असी कोल भी नहीं समझदे, असी आने आका फौत हो गए ने, आका दी कबर मदीने में। ते लेकिन गल एवे असी आने सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आउंदी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाउंदी। साडियां ते लोड़ां सोना मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया। गल सुन ला जरा, मेरा मुस्तफा आया दुनिया ते, किन्ना अजमता नाल आया, किन्ना शाना नाल आया। अल्लाह फरमांदे ने वज़ुहा, हुण जरा दरूद दी छल आनी चाहिए। ये मेरा पेट्रोल जी, आंदे रहोगे मैं चलता रहांगा। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। किते मेरे अल्लाह फरमांदे ने यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ते किते रब की आंदे ने सदके जावा, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला। किते मेरे अल्लाह ऐलान कर दे में या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस्मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। परवानियों सुन लो जड़ी मैं आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमांदे ने वायो हर्रमो अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लल्लदी कानत अलैहिम। मेरा नबी इन्हां दे गलां चों तौक उतारन आया, इन्हां तो बोझ उतारन आया, जहलियत दा जेड़ा बोझ
اتارن آیا او جیڑیاں بیڑیاں زنجیراں اینا جہلیت دیاں پہن لیاں میرا نبی او اینا تو اتارن آیا تے میرا نبی اینا نو سدھے راہ تے چلان آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر تے میرے آقا آئے نا تے پہلا حال کی سی بچیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں میں ایک روایت چے پڑھیا ایک بندہ آیا مسلمان ہون تے آن کے آندہ ہے میرے آقا محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر تے چلا بیوی نے آکھیا سامان تیار کر سامان انہیں بند دیتا میں سفر تے ٹر پیا تے میرے سامان وچ انہوں میرا رب رکھنا یاد نہ رہا او گٹھری وچ رب رکھنا یاد نہ رہا اور رب سی کے پیسے والی کو بشکی سی انہاں دی کو پیسے والی بشکی سی یا وہ گتھلی جیڑی ہوندی او سی آندے اگے گیا تے عبادت دا ٹائم ہو گیا تے میں وہ جڑا تھیلا پھول ماریا پر میرا رب بھی غائب ہوئے اور رب کا دا جڑا غائب ہو جائے اے مشکل کشا کا دا جڑا فوت ہو جائے او حاجت روا کا دا جڑا قبر چے ٹر جائے رب نو تے اونگ بھی اوندی ویکھیا جے تانوں آئیے تاں نہیں بولتے رب نو اونگ بھی اوندی نہیں آندہ میں بھولدا رہا پر نہ لبیا اینی دیر نو میری ڈاچی نے پیشاب کرتا مٹی گلی ہو گئی اس مٹی گلی جڑی ہے او دا میں رب بنا کے انہوں سامنے رکھیا متھا ٹیکیا تے اگے ٹر تے آندہ محبوبہ ہن تواڈی زبانی سنیا قل ہو اللہ احد پڑھ لو قل ہو اللہ جنہوں ہوندہ ہے ایک وری اچھی پڑھے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے سونیا تیری زبانی سنیا تے میں مسلمان ہونا چاہنا سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنی چاہنا و یاد اسا کہن والا آندہ اور ٹوٹ زور گئے کل زور آندے ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے ودے حوصل کل کمزور آندے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا گلہ امام آیا تے میرا نبی کون میرا آقا میرا نبی امام آندا جنہوں پیارے آقا نہ گرج کے کہے سبحان اللہ اور جڑا ایسے امام نو مند ہے ہیرا پھیری نہیں کردا ذرا گرج کے آکھے سبحان اللہ میرا نبی امام آندا میوہ سے درود سلام آندا او کی مل میں جائے غلام آندا نورو چمکے میرا چہرہ ہے تے سن لو ذرا آندے نے ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے ودے حوصلے کل کمزور آندے سونا دکھیاں نو گل لان آیا ساریاں کہنے کائنات دا کلا امام آیا بولو کائنات دا کلا امام آیا انہاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو قبران وچ پورے آجاندہ سی انہاں بے کستے مظلوم آلئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آج دے لبان دے اتے رب بول دائے
سونا رحمتا موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا او کرم والا کریم آیا او کرم والا کریم آیا میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا او تے رب دا وکھرا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا آواز آندی ہے دنیا دی او لوگو میرا مصطفیٰ ایسا دنیا تے آیا ہے اور جڑا کفر نو مٹان آیا ہے شرک نو مٹان آیا ہے جہلیتاں نو ختم کرنا آیا ہے اسے واسطے تے بابا جی گل کر گئے یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان دے بو کو بے شفر رحمت ادا خواہ کے بتانے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمینہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا اتر کر حرا سے میرا نبی انقلاب لے کے آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اکاڑ بھی جا بنگلہ گگیرے والے ارد گرتون والے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا ایمان نہ دسے آجے میرے مصطفیٰ نے قرآن لے آندہ کہ کوئی ہور کتاب لے آندی آپ فقہ فقہ اے لے جو کراچی شانو اے دی لوڑ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا تے کیتا کی ام اس خام کو جس نے کندن بنایا کھوٹا اور کھرا الگ کر دکھایا عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا تے کیتا کی سبق پھر شریعت کا شریعت اور سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا اور نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی آیا ابو بکر صدیق بن کے گیا آیا عمر فاروق بن کے گیا آیا عثمان ذوالنورین بن کے گیا آیا علی حیدر کرار بن کے گیا آیا عبداللہ ابن مکتوم مؤذن مصطفیٰ بن کے گیا آیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن کے گیا آیا عبداللہ ابن مسعود محدث زمان بن کے گیا آیا بلال مؤذن مصطفیٰ بن کے گیا آیا تے حبشے چو چل کے سی ٹردہ زمین تے سی او دے قدمہ دی آواز رب دی جنت چے جا رہی